فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، دقام مشرانو، نمادرنو اور دیر قدر من مسلمانان ورنو دالوئے کانفرنس اور پدے عظیم الشان کانفرنس کے تاسو دادرون شرکت دسوات و دمالکن دے عوامو و جمعیت علماء اسلام باندے اکلک اعتماد اظہار دا اور بیادہ اجتماع کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ بنم منصوب اجتماع دا اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ آیو ذات نو عشق یو سری نم نو اغیو عقیدہ یو نظریہ یو تحریکو اور الحمدللہ جمعیت علماء اسلام فلزان دے حضرت شیخ الہند تحریک دے حضرت نظریے اور دے حضرت اہدافو وارث بولی اور انشاءاللہ هغه نظریه او عقیده به له ځان سره امانت بولو او د دې امانت په ډېر په دیانت سره حفاظت کوو او نن به په دې اجتماع کې اهل سواد او اهل مالکن بیا د نوي سره د یو نوي عزم اعلان کوي. زما محترم ورونو، په سواد باندې دیر سخت وقت دیر شو. یہاں کے عوام نے بہت سے مصائب اور مشکلات جھیلی. خون کے نہر کو، خون کی دریاؤں کو آپ نے عبور کیا اور آج جمعیت علماء اسلام آپ کے لیے نئی امید اور آپ کے روشن مستقبل کے لیے ایک نوید بن کر سامنے آئی ہے. آپ کو یہ پیغام دینے کے لیے، آپ کو یہ اعتماد دلانے کے لیے کہ جمعیت علماء کی سیاست قرآنی تعلیمات کی بنیاد پر ہے. قرآنی تعلیمات کی روح سے اعتدال کی سیاست ہمارا راستہ ہے اور ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر اس کے لیے سند بھی ہے، اس کے لیے حجت و برہان بھی ہے اور اس کے لیے ہمارا
نمونہ بھی ہیں. تمام محترم علماء ننفقم حالاتك إذا من وطن بوانا ما بارها كله اجتماعات كده خبر کرے فرنگی کے غلامی سے ہم آج امریکی غلامی کی طرف منتقل ہوئے ہیں. 64 سالوں میں ہمیں اس وسیع سرزمین پر آزادی نہیں ملی ہے. ہمیں آزادی چاہیے اور ہمارا آج کا یہ نوجوان، ہمارا آج کا کارکن، اس کو معلوم ہے کہ آزادی کی تحریک کا آغاز اس بر صغیر میں 1803 میں ہوا تھا، جب حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ نے بر صغیر کو اور ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا تھا. ہم اس تحریک کے وارث ہیں اور آج بھی ہم اس عزم پر قائم ہیں کہ ہم نے جس طرح شیخ الہند کی قیادت میں انگریز سے آزادی حاصل کی تھی، انشاءاللہ اس سرزمین پر ہم امریکہ اور مغرب سے بھی آزادی حاصل کریں گے. میرے محترم دوستو، اب کیا وجہ ہے آج 64 سال گزر گئے، ہمارا یہ ملک آج بھی سیکورٹی اسٹیٹ ہے، ایک غیر محفوظ ریاست ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم 64 سال کے بعد بھی ایک فلاحی ریاست نہیں بن سکے ہیں، جبکہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ تم نے حکومت کرنی ہے تو لوگوں کو امن و امان مہیا کرنا ہے. جب تک متحدہ مجلس عمل کی حکومت تھی صوبے میں امن و امان تھا، لیکن اس کے بعد خون کی ندیاں بہا دی گئی اور آج بھی یہاں خون کی سیاست ہو رہی ہے. باچا خان کے امن کا فلسفہ خود ان کے وارثوں نے اپنے قدموں تلے رون دیا ہے. عدم تشدد کی سیاست ختم کر دی گئی ہے اور آج پشتون کا خون بہایا جا رہا ہے. ہماری درخواست یہی ہے، ہماری تمنا یہی ہے کہ اس ملک کا وہ پیسہ اگر ہم حساب لگائیں، میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، ملک کبھی اداروں کا انکار نہیں کرتا. فوج ملک کے لیے ناگزیر ہوا کرتی ہے، ملک کی دفاع کے لیے اس کی ضرورت کا انکار نہیں ہو سکتا، عدلیہ کی ضرورت کا انکار نہیں ہو سکتا، بیوروکریسی کی ضرورت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور جاسوسی نظام اور انٹیلیجنسیا کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ان پر اخراجات ہوتے ہیں، ہمیں ان کی اخراجات پر اعتراض نہیں ہے، لیکن اتنا تو بتایا جائے کہ ہمارے افواج کا ایک دن کا خرچہ اور پوری قوم کے 18 عوام کے لیے تعلیم کا پورے سال کا خرچہ ایک برابر کیوں؟ ہم یہ بات پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے فضائیہ کے لیے ایک دن کا اخراجات ہمارے پورے ملک کے عوام کے پورے سال کے صحت کے اخراجات سے بڑھ کے ہیں. صوبہ سرحد میں MMA کی حکومت آئی، سالانہ 30-35 کروڑ آپ کی تعلیم پر خرچ ہوا کرتے تھے. چھوٹی سی حکومت، وسائل سے محروم حکومت، مرکز کی مخالفت، بین الاقوامی قوتوں کی مخالفت، ان کی عدم تعاون کے باوجود ہم نے جب حکومت چھوڑی تو تعلیم پر سالانہ 1 ارب 30 کروڑ روپے خرچ ہو رہے تھے اور صحت کے محاذ پر ہم نے بجٹ 1 ارب اور 35 کروڑ روپے پہنچا دیا تھا. کیا وجہ تھی کہ کبھی تو قوم کے لیے
پیسہ نہیں تھا تعلیم و صحت کے لیے، اور کبھی تو ایک حکومت نے بے بسی کے باوجود 1.5 ارب تک اس کے اخراجات پہنچا دیے. اور میں سوات والوں کو گواہ بنا کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ والی سوات کے بعد اگر سوات میں کوئی ترقیاتی کام ہوا ہے تو نہ ایم ایم اے حکومت سے پہلے ہوا ہے اور نہ اس کے بعد کسی کے لیے ممکن ہے. سیدھا سیدھا ہوگا کسان چلو